بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گھر بڑھ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بڑوں کی بڑی بیٹھک میں بڑا فیصلہ کیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے عمران خان کی ساری پلاننگ جو ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ آڈیو پوائنٹ بڑی مزیدار ہے۔ یعنی وہ یہ شو کرتی ہے کہ یہ جو ہیں اپنا عمران خان صاحب یہ جو کہہ رہے تھے کہ جناب میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا، بھائی نے اعلان کیتا ہے 20 تاریخ نو پتہ نہیں کہڑی 22 تاریخ کو 22 تاریخ کو نے اعلان کیا جی میں گرفتاریاں دواں گا۔ اپنا نہیں کہا، لوگوں کے بچے جو معصوم لوگ ہیں ان کے بچے اور معصوم لوگ بابے بابیاں ان کو جناب وہ جڑے باہر جنگل اللہ ہم نہیں کرتے پھرتے انہوں نے جناب پولیس دے کے ڈا دیں گے کہ انہوں نے گرفتار کر لو۔ یہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے۔ آپ بھائی جان جو ہے نا خواتین کے جھرمٹ میں باہر خواتین کی ایک وہ ہے اپنا لیئر بنائی ہوئی، اس کے بعد جناب اگے پھر پولیس کی لیئر ہے، اس سے اگے پھر خواتین دی لیئر ہے، او دے اندر پائن چپ کر کے بیٹھے رہے لوک کے باقاعدہ لنگڑی ٹائن کھیڑتے پھرتے ہیں وہاں پر۔ یہ وہ بھائی صاحب ہیں جو کتنے دلیر ہیں وہ اس آڈیو سے پتہ چلتا ہے۔ آڈیو میں آپ کو سنوا نہیں سکتا مگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ آڈیو جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد، جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے شدید اپنی بیماری کے دور میں شدید بیماری یعنی ان کو کینسر ہوا اور اس کے باوجود کرونا پہ گیا تھے، وہ بڈھی گھر نہیں بیٹھی، انہوں نے اپنی کیمو کرائی اور جا کے ساتھ یعنی کینسر سے بھی لڑی، کرونا سے بھی لڑی۔ تو یہ ان کی جو کریکٹر یہ والا سامنے آیا اس کی وجہ سے میں ان کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں۔ سیاسی نظریات کسی کے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کا حق ہے، جو مرضی رکھیں۔ وہ عمران خان کو سمجھتی ہیں کہ وہ ایک پاکستان کو سرو کرنے والا لیڈر ہے، یہ وہ سرو کر سکتا ہے، سب سے بہتر ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے اس کرائسس کے دور میں جب ان کے اوپر اپنے پر بھی شدید کرائسس تھا، وہ یقین کرو یار یہ بندے نو پتہ لگے نا یعنی کینسر دے اللہ معاف کرے بہت بڑی بیماری اور بڑا اللہ کسی دشمن نہ کرے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھے ہیں اس طرح کے پیشنٹس کیا حال ہوتا ہے۔ لیکن میں ادروائز کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ماڑا موٹا سر دردی ہو جائے نا، ایویں نزلہ زکام ہو جاتا ہے، یہ موسم بدل رہا ہے آج کل میں، آپ دیکھیں گے لوگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں اور نزلہ زکام ہو جاتا ہے، تو بندہ ایویں آواز آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ 4-5 دن جو انہیں ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے، بندہ ایویں آواز آ رہا ہوتا ہے، بڈھی نے لڑتا پھرے گا، بچوں نے جھاڑتا پھرے گا، پیچھے رہتا رہے گا۔ اس کے باوجود کہ ان کو کینسر تھا وہ خاتون گھر نہیں بیٹھی اور وہ کرونا کے معاملات کے اوپر جو اس کی ذمہ داری تھی وہ پوری کرتی رہی۔ تو میں اس لیے ان کا ریگارڈ کرتا ہوں۔ ان کی آڈیو ہے سر جو کہ غلام محمود ڈوگر صاحب، ڈوگر جو بھی ان کا نام ہے پورا، غلام محمد ڈوگر ہے یا غلام محمود ڈوگر ہے، وہ جو سی سی پی او رہے ہیں اور اب دوبارہ سی سی پی او کے طور پہ بحال کر دیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک ایسے جج بھی اس بینچ کا حصہ تھے جن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اور میں آپ کو آگے جا کے ان کے حوالے سے بڑی اہم خبر اسی ولاگ میں دینے لگا ہوں۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ڈوگر صاحب سے یاسمین راشد صاحب پوچھ رہی ہیں کہ کوئی چنگی خبر دسو، تو وہ ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ جی میڈم تہاڈا آرڈر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ابھی تو آرڈر نہیں ہوا، میرے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یار ایک سرکاری ملازم دے کیڑے لوگ ہوندے نے؟ ڈوگر صاحب جو ہیں وہ ڈی آئی جی یا اے آئی جی لیول کے آدمی ہوں گے۔ اے آئی جی کے لیول کا جو آدمی ہوتا ہے اس کی کتنی سیلری ہوتی ہے؟ مطلب 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، میرا خیال ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے میرے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے، ہمارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی بھائی ڈوگر صاحب تسی مطلب کہ وہ ڈوگرا راج دے ڈوگر ہو یعنی جہاں جنہوں نے کشمیر ویچیا سی انہوں دی نسل چوں نکلے ہو، تہاڈے کو بڑی ریاست ہے کوئی، میرے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ اس کے بعد یاسمین راشد صاحبہ کہتے ہیں کہ ایکچولی میں پوچھ اس لیے رہی ہوں کہ جو خان صاحب ہیں وہ بہت زیادہ کنسرن تھے، یعنی خان صاحب بڑے پریشان تھے، تو میں نے کہا جی کہ اللہ خیر کرے گا، تو یہ جو ہے وہ یہ بتائیں کہ ہماری آج کی رات جو ہے وہ خیریت سے گزر جائے گی۔ اب یہ جو بات ہے یہ بتاتی یہ ہے کہ یہ کل کا واقعہ ہے، یعنی یہ جو کل گزری ہے اس میں یہ ایک
گفتگو ہوئی ہے, جو ریکارڈ ہوئی ہے اور جو ظاہر ہے کہ اب مارکیٹ کر دی گئی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ کال جو ہے ہوں پائیں باقاعدہ وڈے پیمانے تے ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہوئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اب چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر گند ڈالنے جا رہے ہیں, لہذا ان سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں نا انہوں کا گند ایکسپوز کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اے پائی اندروں کی ایٹم ہے کی وہ فیصلہ کیا گیا تھا, اور وہ میں کل آپ کو خبر دے چکا ہوں. وہ چیزیں جو ہیں اب باقاعدہ طور پہ لوگوں کے سامنے لائی جا رہی ہیں. تو یہ کل ہی ریکارڈنگ ہوئی ہے پائن, کیونکہ کل ہی فیصلہ آیا تھا, سائن نہیں ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں جیسے وہاں سے سائن ہو گئے ہمیں مل جائیں گے, تو سپریم کورٹ نے کرنے ہیں, وہ ہو جائیں گے. تو وہ عالم یہ ہے کہ یہ وہ ڈوگر صاحب ہیں جن کو لگوانے کے لیے پرویز لائی صاحب مطلب من تڑپت ہری درشن کو آج اے والا سین پرویز لائی صاحب کا. عمران خان کا بھی یہی سین ہے, اور یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو کہتے تھے پولیس کو غیر سیاسی کریں گے, اے پولیس غیر سیاسی کر رہے تھے. یہ وہ ڈوگر صاحب ہیں جن کے بارے میں مجھے تب جب ان کو لگایا گیا تھا تب مجھے لوگوں نے بتایا کہ سر باقاعدہ پولیس دی میٹنگ اچ بیک کہتا کہ اسی عمران خان تڑا کٹنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے شریفوں کی پدی لگانی ہے. یہ اس کے الفاظ ہوا کرتے تھے اکارڈنگ ٹو ذرائع جو اس وقت وہاں پر میٹنگ میں موجود تھے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ تمام لوگ ایک ہی ذہن کے نہیں ہوتے, چاہے وہ ایک ہی فورس میں کیوں نہ ہو, تو وچوں گال پھر نکل آتی نا پائن بار. تو یہ ڈوگر صاحب ہیں جن کو سی سی پی او کے طور پہ بحال کیا گیا. آج عطا اللہ تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے بطور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ایک خاتون بیوہ کے گھر پر قبضہ کیا تھا, اور انکوائری ہوئی. انکوائری میں یہ بات ثابت ہو گئی. شہباز شریف نے پائن نے نا انہوں کٹتا اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا تھا. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیرا عہدے تو کیوں ہٹایا سی, پرچہ کیوں نہیں دیتا, گھر ویلا کراتا مڑ کے پرچہ دے کے اندر بھی کرنا سی نا, ٹھیک ہے, کرنا چاہیے تھا نا. ادھا کام کر دو نا پائن تسی بھی, اس طرح نہ کرو, کام پورا کریدا ہوں. اگر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر تب جب ملک کیوم کی دفعہ یہ چیزیں ہوئیں اور کہا کہ پائن تسی بس ریزائن کرو تے گھر جاؤ تے مٹی پاؤ, جب وہ آڈیو لیکس آئی تھی بے نظیر بھٹو کو سزا دینے والی, اگر اس وقت کام پورا کیا ہوتا, اس وقت انویسٹیگیشن کر کے متعلقین کو سزا دی ہوتی, اس وقت ججز جو اس میں انوالو تھے ان کو باقاعدہ طور پہ بلیک لسٹ کیا ہوتا, ان کو سزائیں دی ہوتی, جو بھی سزا بنتی تھی سزا دی ہوتی, تو چاہے ان کی پینشن ہی ضبط کرنے کی سزا ہوئے, ٹھیک ہے, سزا دی ہوتی, تو سر اے والا کم نہ ہوندا جڑا ہون پریز لائی سپریم کورٹ دے جج نوں اے نہ کہندا پھر رہندا او یار کھلو تے صحیح ماننا پیا, یعنی فرینکنس کا لیول چیک کریں سر آپ, ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ نہ ہو رہا ہوتا اس وقت اگر اس ڈی آئی جی کو سزا دی گئی ہوتی گھر پہ قبضہ کرنے کی. یہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے بتایا نا ہمیں, ٹھیک ہے. تو تارڑ صاحب اگر ادو سزا دیتی ہوندی تے حضور اج اے ڈی آئی جی ڈوگر صاحب تہاڈے گلے دا پھا نہ بنے ہوندے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کسی اور پولیس والے کو اتنی جرت ہوتی کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو عذاب کرتا پھرتا. یہ معاملہ ہے. تو کیا کہتے ہیں, کچھ سیکھ لیں, مہربانی کریں, کافی عرصہ ہو گیا آپ کو حکمرانی کرتے ہوئے, ابھی بھی کچھ سیکھ لیں, بہتر ہوگا. بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک اور آڈیو لیکس ہے جو باقاعدہ لیک ہوئی ہے پائے نا, اور عمران خان صاحب جڑے تڑیاں لاندے پھر دے نا کہ جناب میں گرفتاری دواں گا, یعنی گرفتاری دینے کے لیے ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور پتہ نہیں کی کریں گے. اے ڈوگر صاحب دے چکر سے وچوں پائے نے فل ڈرے نے. آپ ان کا جملہ سن لیں جو ہیں کیا کہتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ, کہ جناب خان صاحب بڑے کنسرن تھے. ساتھ کہتی ہے ساڈی آئی دی رات خیریت نہ لگ جائے گی. اور بی بی تانوں پہلے کدی کسی نے کچھ کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے طرح نکلے پہنے باقاعدہ, ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان کو پراپر کوری نہیں پائی کسی نے. میں اس بات کا فرم بلیور ہوں کیونکہ میں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے کہ جب جو ریاست ہے وہ صرف کوری تے نہیں, خیر مطلب ہے کہ سمجھ لو یعنی کوڑے مار دی سی, وہ دور کسی نے نہیں دیکھا ہوا. جس بندے نے, جس کی بھی میری جتنی عمر ہے, ٹھیک ہے, اس بندے نے وہ دور دیکھا ہوا ہے. جو بھی سیاسی طور پر اس وقت ایکٹیو تھا یا سیاست میں دلچسپی رکھتا تھا ان کو اس چیزوں کا پتہ ہے. جنرل ضیاء کے دور سے لے کر پرویز مشرف کے دور میں بھی سر باقاعدہ جو ایس ایچ او چنگا بھلا ایس ایچ او جو ہوتا ہے وہ اگر سامنے بہ کے عمران خان کو کہہ دے نا کہ کاکا گھروں باہر نہ نکلی تین دستا وا,
जिस तरह SHO कहते होते पंजाब पुलिस ते सर यकीन करो जे इमरान खान जबान भी चुक गया तो मैनू दस देना। अभी तक तो इनको किसी ने कुछ कहा ही नहीं। देखो ना ये नाल रल के खेडते हैं। CCPO तुहाडा लगा होया अहे जी असी अपोजिशन जा, केड़ी अपोजिशन जनाब, आपने तो अपोजिशन देखी ही नहीं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप अपोजिशन देखेंगे, अब वो दिन आने वाले हैं, बल्कि तकरीबन आ चुके हैं, तैयारी रखो। बाहर ये डोगर साहब जो है ना, मैं आपसे ये भी अर्ज करूं कि डोगर साहब को चार्ज जो है वो उन्होंने बहाल करता है तो तबादला दोबारा हो जाएगा, क्योंकि ये अब एक ज़िद है, समझ लें कि डोगर साहब जो हैं वो कम अज़ कम CCPO लाहौर नहीं होंगे, ठीक है, आएंगे, वो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उस पर वो बहाल होंगे, नाल ही अगले तबादले का आर्डर हो जाएगा, जो मुझे बताया जा रहा है। क्योंकि डोगर साहब के होते हुए फिर लाहौर के अंदर हुकूमत इमरान खान की हुई ना, फिर मोहसिन नकवी तो फिर एवं ही खाम खाई हुआ है ना, हम हैं खाम खा इसमें, मोहसिन नकवी का तो फिर कोई रोल ना रह गया। बहर ये मामला जो है वो होगा। अब मैं आपको बताने लगा हूँ वो एक बड़ी बैठक, बड़ों की बैठक, और बड़ों की बैठक में होने वाले बड़े फैसले। एक तो बड़ों की 2 बैठकें हुई हैं सर। एक तो बैठक जो मैंने आपको कल जिसका हल्का सा तज़किरा किया था पिछले व्लॉग में, उसमें ये था कि जनाब ये कुछ चीज़ें जो हैं ये दिखाई जाएंगी जाके आला तरीन जो ओहदों पर फायज़ लोग हैं, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं और दीगर लोग भी हैं कि पाए ना वेखो तुहाडी मेहरबानी ए करदा पिया सी ओ ते ना करो इस तरह, ठीक है, और उनको ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। अच्छा, अब जनाब वो चीज़ उनको कंसर्न जो हैं क्वार्टर्स, उनको अपने कंसर्न्स पहुँचा दिए गए, ठीक है, मुतल्लका क्वार्टर्स को अपने जो रियासती इदारों के जो तशवीश है इस हवाले से जो कुछ खान साहब करते फिरते हैं वो पहुंचा दी गई, ठीक है। और फिर एक ऑडियो जो अभी तक मार्केट नहीं हुई, ये बात ज़हन में रखिएगा, एक ऑडियो मार्केट हुई है, एक ऑडियो अभी तक मार्केट नहीं हुई। यानी एक ऑडियो जो मार्केट हुई है वो हुई है नकवी साहब है, ठीक है, यानी मज़ाहरुल अकबर नकवी साहब, उनकी और परवेज़ इलाही साहब की आपस में जो फ्रैंकनेस की गुफ्तगू है वो सर मार्केट हुई है। अभी एक और ऑडियो है जो नहीं हुई। फिर राणा सनाउल्लाह साहब ने ये बात की थी कि मैं चीफ साहब को बताऊंगा जाके कि पाए ने सुप्रीम कोर्ट ले आने किहड़े किहड़े बंदे का प्रैशर सी ते इन्हें देखो की हरकतां कीतियां जे। अच्छा, वो जो प्रेशर ज़ाहिर है फैज़ हमीद साहब का जिक्र आता है उसके अंदर, लेकिन उसमें भी वो कह रहे हैं कि ऑडियो है, तो वो ऑडियो अभी तक नहीं हुई। मेरे ज़राए के मुताबिक वो ऑडियो जो है उसमें चीफ साहब का भी जिक्र है, ठीक है। अच्छा जनाब, जिसले तुसी यकीन करो ढिड्ड नालों गोडे चंगे नहीं होंगे, बंदे नूं मतलब तुसी पेट पर किसी के लात मारेंगे तो फ़ौरन अपने हाथ आगे करेगा या गोडे के करेगा अपने आप को बचाने लिए। ये एक मिसाल है पंजाबी की, तो उसका मैंने आपको तर्जमा कर दिया। कल ही एक वो ट्विटर स्पेस पे मुझे लोग कह रहे थे कि यार पंजाबी तू बोल देना तो फिर सानू तर्जमा भी कर दिया कर, तो मैंने इसलिए वो बात कर दी है, तर्जमा कर दिया। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो चीफ साहब हैं यानी उमर अता बंदयाल साहब के बारे में जो बताया ये जा रहा है कि वो एक ऑडियो ऐसी है जिसमें उनका भी तज़किरा है, ठीक है। अब वो तज़किरा क्या है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तज़किरा है। तो अब हुआ ये है कि कल जनाब अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब की ये खबर है, और उन्होंने कहा जी कि कल जो है वो एक गैर रस्मी इजलास हुआ जिसमें 14 जजेस जो थे वो शामिल हुए, सिर्फ एक जज शामिल नहीं हुआ। और उसके अंदर इजलास के अंदर गैर रस्मी इजलास था सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, जिसमें सिवाय एक जज के बाकी जज सारे मौजूद थे। और परवेज़ इलाही साहब की जो मुबैना ऑडियो है उसके मामले पर सवालात हुए और कोई जो है ना वाज़ेह जवाब नहीं आ सका। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि 1 घंटे तक जारी जो इजलास था, मेरे ज़राए ये कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हुआ है, और वो प्रेशर ये है कि भाजी रिज़ाइन करो वरना फेस द म्यूज़िक, ठीक है। और फेस द म्यूज़िक से मुराद ये है कि फिर आपका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाएगा तो उत्ते इन्हां जजां ने बह के फैसला करना है, तो भाई ने फिर तुसी देख लेना फिर तुहाडे नाल की हुंदी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये नकवी साहब जो हैं इनकी ऑडियो को जो फ्रूंजिक कराने वाली कहानी है ना वो करवा लें कानूनी हवाले से, जो भी आपने चीज़ें करनी है, लेकिन उसको कन्फर्म कर दिया हुआ है परवेज़ इलाही साहब ने ये कहकर
کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے ججوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں، بہو اپنا ٹیلی فون چیک کر، تیرا ٹیپ ہو رہا ہوئے گا. تو ٹیپنگ کوئی میں حمایت نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اس کے نتیجے میں کیڑی کیڑی شے باہر آ رہی ہے، کس طریقے سے چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ کہاں کہاں پرویز لائی کے اور عمران کے کنیکشنز ہیں، اور کس طریقے سے وہ ساری کی ساری ریاست کو اپنے مفاد کے لیے نچا کے رکھا ہے. تو اب اس کو ایکسپوز کرنے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فی الحال تو اس کا کوئی واضح جواب سامنے نہیں آیا اس غیر رسمی اجلاس کا، لیکن سر وہ اجلاس کا جو ہے نا اثر اتنا ہوا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے ڈپریشن یا ڈبیاں منگا لی ہیں، وہ ڈپریشن کی گولی کھاتے ہیں نا کہ ڈپریشن نہ ہوئے. کچھ لوگوں نے جناب بی پی پریٹس سکور رکھ رہے، کسی دی شوگر گھٹ گئی تو کسی دی گئی جے ود، ٹھیک ہے، کیونکہ سارے جڑے نا وہ 60 دے کول نہیں یا 60 تو کراس کیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ٹینشن اتنی ہے کہ عمران خان صاحب جو جیڑی لت ٹوٹی ہے نا، اب یہ بات ذہن میں رکھے گا، جتنے پیڈ بنے پائے نے جو یہ کہتا ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس لت دے تے دوسری لت رکھ کے بیٹھا، وہ بھی تصویر کی وائرل ہوئی ہے. ٹینشن دا عالم ہے گا جی، ٹھیک ہے. اس حالت میں اس وقت یہ لوگ موجود ہیں، اور اس بار جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے وہ مطالبہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ حضور صرف ریزائن کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیرے ریزائن نہ گزارا نہیں جی ہونا. اس بار جو کیا کہتے ہیں یعنی باقاعدہ طور پر کوئی سزا بھی تجویز ہونی چاہیے، اور تاکہ کوئی اگے تو اس طرح کی جرت نہ کرے، اور یہ معاملہ جو ہے اس کو کسی یعنی باقاعدہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اوپن اینڈنگ نہ کی جائے. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ مظاہر النقوی صاحب جو ہیں ان کا پہلے بھی ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس جا چکا ایک بار، اور اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں جو ریمارکس لکھوائے تھے ایک فیصلے کے اندر، اور اس فیصلے کی بھی کہانی بڑی زبردست ہے کہ جناب ایک وکیل جس نے کیس ایک دن پہلے لیا، ایک دن پہلے ایک کیس میں نقوی صاحب نے ان کی جو کیا کہتے ہیں ضمانت خارج نہیں لی، اگلے دن وکیل بدلا اور انہوں نے ضمانت اسی کیس میں انہی گراؤنڈز پر لے لی. جب وہ مخالف پارٹی جو ہے سپریم کورٹ گئی تو سپریم کورٹ کے آصف سعید کھوسہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ ریمارکس جو دیے، انہوں نے ہوئی بڑی تکلیف، یہ چلے گئے اپیل کر دی کہ جناب یہ ریمارکس حذف کیے جائیں. اس کے بعد ان کا یہ اسی تہاڈا کیس پہ جل لگ گیا سپریم جوڈیشل کونسل. پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے، وہاں سے آصف سعید کھوسہ پر انہوں نے کیا اعتراض، وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے سپریم جوڈیشل کونسل کے. پھر آگئے ثاقب نثار صاحب، تو ثاقب نثار صاحب تو پتہ کدے جی سن، ٹھیک ہے، کدے لو سن، اور وہ لو آپ دیکھتے جائیں کیسے کیسے. میں آپ کو کنیکشن بتا دیتا ہوں. ایکچولی ثاقب نثار صاحب عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے، پرویز لائی کے ساتھ جڑے ہوئے، ٹھیک ہے. ثاقب نثار صاحب مظاہر نقوی صاحب کو کلین چٹ دینے والے. مظاہر نقوی صاحب اس بینچ کا حصہ جس بینچ سے ڈوگر صاحب کی جو ہے وہ بحالی ہو رہی ہے. نقوی صاحب کی پرویز لائی کے ساتھ باقاعدہ کنیکشن جو آڈیو سامنے آ چکی ہے. نقوی صاحب جو ہیں ان کے سامنے اپیل لگوانے کے لیے یا کیس لگوانے کے لیے محمد خان بھٹی کا پرویز لائی صاحب جہانگیر جوجا صاحب کو کہہ رہے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں ان کا پرویز لائی کے ساتھ اتنا اچھا تعلق کہ جناب وہ پرویز لائی صاحب اپنے بندے یعنی گوگا پٹی کی برآمدگی کے لیے وہ ان کو فون کر کے کہتے ہیں تو کراچی میں کیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ سپریم کورٹ میں بھی ان کے پاس جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے تانا بانا جو ہے باقاعدہ بنا ہوا ہے. تو پائن کتنے جائے بندہ، ٹھیک ہے. اس ایسے خوفناک نیٹ ورک میں اگر میاں نواز شریف نو سزا نہ ہوئے تو پائن پھر کی ہوئے، وہ 30 سمیت اندر ہی ہونا سی نا انہیں، ٹھیک ہے. ایسے خوفناک نیٹ ورک میں حمزہ شہباز یا سعد رفیق یا سلمان شہباز جو ہیں اپنا خواجہ سلمان یا احسن اقبال، یہ شاہد خان عباسی، جو آصف زرداری صاحب، یہ جو ہے اپنا فریال تالپور صاحبہ، انہاں سارے انداد دی گرفتاریاں نہ ہون تے کی ہوئے سر. اچھا اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ سارے نیٹ ورک کے باوجود، مکمل سپورٹ کے باوجود، فیض حمید بھی نال ہوئے، ISI چیف نال ہوئے، آرمی چیف نال ہوئے، چیف جسٹس نال ہوئے، ججز نال ہون، سارا کچھ نال ہوئے، تو پھر بھی عمران خان ڈلیور نہ کرے، ٹھیک ہے. تسی سوچ لو کڈا گناہ ہے یار.
اس کے باوجود اگر لوگ اس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی وہ 2% ہے یا 100% ہے، اس بحث میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، وہ جب الیکشن آئے گا پتہ چل جائے گا۔ تو سر پھر مطلب ہے کہ انہوں لوگوں دی معصومیت تے بندہ کی کر سکتا ہے، یہی کہہ سکتا ہے حال اور ربا وہ انہوں نے کو مات دے دے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ باہر جتنی میرے پاس فی الحال انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ اب دوستوں درخواست یہ ہے کہ آپ کومنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے گلے ملا۔